السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرلس فرام دا قرآن کے سلسلے میں آج پارہ نمبر 10 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا مال غنیمت ہو یا بیت المال میں کوئی اور مال، سب اللہ کا ہے۔ ہر مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ یہ سورۃ الانفال ہے میرا خیال ہے۔ خمس، مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے۔ بدر کے اسباق، بعض اوقات تکلیف دہ چیزیں بھی بھلائی ہوتی ہے۔ کبھی بڑی مشکل کو اللہ چھوٹی کر کے انسان کو دکھاتا ہے تاکہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ کامیابی کے لیے ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ دشمن کے خوف کے وقت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ باہمی اختلاف سے بچنا کیونکہ یہ دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ Close the pen. Okay. نعمتوں کا زوال، گناہوں، ناشکری اور دین سے دوری کی بنا پر نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو یہ پوائنٹس یاد رکھنے کے، گناہ، ناشکری اور دین سے دوری کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ خیانت، مسلم ہو یا غیر مسلم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ مال، کسی ذمہ داری اور امانتوں میں خیانت سے بچنا کیونکہ یہ گناہ ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ مقابلے کی تیاری، لڑائی کے لیے بھرپور تیاری رکھنا، دین میں اپنا مال خرچ کرنا اور اسے پورا بدلہ لوٹایا جائے گا۔ باہمی الفت، اہل ایمان کے درمیان اللہ کا خاص فضل ہے کیونکہ مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اتباع رسول کا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدد صبر کے ساتھ، جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنی مدد زیادہ آئے گی۔ مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے۔ مہاجر و انصار، دین کے خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے والے مہاجر جبکہ دین کی خدمت کے لیے ان کی مدد کرنے والے انصار ہیں۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عمدہ رزق ہے۔ سورۃ التوبہ، سورت کا آغاز بسم اللہ سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی کیونکہ اللہ نے نہیں نازل کی۔ بسم اللہ امن کی علامت ہے اور اس صورت میں اہل شرک سے امان برات ان کے ساتھ کر دی گئی، امان اٹھا لی گئی، اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی۔ حج اکبر کے دن کا اعلان، اللہ اور رسول کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، توبہ کر لو تو نجات ورنہ دردناک عذاب۔ پناہ کا اصول، پناہ کے طلبگار کو پناہ دو اور قرآن سنانے کا اہتمام کرو کیونکہ وہ اس سے لا علم ہے۔ مساجد کی آباد کاری مشرکین کا کام نہیں، نماز زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان کا کام ہے۔ اللہ کے محبوب کاموں میں سے ہے۔ مساجد کو آباد کرنے والے اللہ کے پڑوس میں ہوں گے۔ ایمان کا فرق، ایمان کے بعد حاجیوں کی خدمت یا مسجد حرام کی آباد کاری کرنا ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی راہ میں مال و جان سے کوشش کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ محبوب کیا، اللہ، رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دیگر چیزیں ضرورت کے تحت ہوں، جی رہے ہوں، جینا مرنا سب۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ مشرکین، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے مسجد الحرام میں داخلہ ان کا بند کر دیا گیا۔ مشرکین کا شرک سے پاک عقیدہ اختیار کریں۔ غالب دین، اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ تمام ادیان پر غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ غزوہ تبوک، سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جنگ نہیں ہوئی مگر سب کی آزمائش ہو گئی، منافقین جو ہے وہ فلٹر ہو گئے۔ کلیل دنیا کی حیثیت سمندر میں ڈبو کر نکالے جانے والی انگلی پر لگے ہوئے پانی جیسی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا کا کلیل بھی گدلا ہے۔ مقدر کا لکھنا، جو پہنچا وہ ہمارے لیے لکھا جا چکا تھا۔ تقدیر پر ایمان لانا لازمی ہے اور ہر شخص کو اس کے مقدر کا ملتا ہے۔ درہم و دینار کے بندے اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں، کبھی خرچ کرنا پڑے تو مصیبت کے مارے دیتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے؟ فقراء، مساکین، زکوٰۃ کے ملازمین، تالیف قلب کے لیے، گردن آزاد کرنے میں، قرض دار، فی سبیل اللہ اور مسافر۔ آئیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال، جان اور صلاحیتیں صرف کریں انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا جی 10واں سپارہ۔ انشاءاللہ منڈے کو 11واں سپارہ پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔